أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. عزیزان قدر، کائنات کے ذرے ذرے کو عظمت و وجود عطا کرنے والا، جمادات کو سخت بنانے والا، نباتات کو ہریالی کا لباس پہنانے والا، حیوانات کو اسباب زندگی فراہم کرنے والا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا
اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی۔ سورہ لیل قرآن مجید کا 92 نمبر سورہ نمبر 92، جس کی 12ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ پروردگار عالم کہ جس فرمان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور منزلت پر روشنی ڈالنے کے لیے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چند معروضات اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ اپنے آرائز پیش کروں، جو 2-3 جملے ہم نے آغاز کلام میں کہے ہیں، سب سے پہلے انہی پر کچھ روشنی ڈال کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے جملے ابتدا میں کہے ہیں، عزیزان محترم، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جسے مختصر جملوں کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو عظمت وجود عطا کرنے والا، جی ہاں، جمادات کو سخت بنانے والا، نباتات کو ہریالی کا لباس پہنانے والا، حیوانات کو اسباب زندگی فراہم کرنے والا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسے یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے۔ تو عزیزان قدر، یہ جو ہم نے جملہ کہا ہے کہ جمادات، آپ اگر کائنات کی مخلوقات پہ نظر ڈالیں تو آپ کو اس کائنات میں یا جمادات نظر آئیں گے، توجہ رکھیے گا، یا جمادات نظر آتے ہیں، یا حیوانات ہیں، یا نباتات ہیں، یا انسان ہیں، یہی مخلوقات ہیں نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمہیدی گفتگو کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ میری ان مثالوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم اپنی گفتگو کو لے کر جائیں گے امام رضا علیہ السلام تک۔ توجہ رکھیے گا، جمادات، اور پھر ان کے بعد نباتات، اور پھر ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات، اور پھر ان کے بعد ہیں انسان۔ تو جمادات کی خصوصیت کیا ہے؟ جمادات کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھی ہے ان میں ایک صلابت پائی جاتی ہے، جمادات میں صلابت پائی جاتی ہے۔ جمادات کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں سختی پائی جاتی ہے اور ایک صلابت ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے، مثال کے طور پر میرے پاس یہ کرسی ہے، یہ کرسی آپ دیکھ رہے ہیں جمادات میں سے ہے،
یہ جمادات کا حصہ ہے، سخت ہے، صلابت پائی جاتی ہے اس میں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک اسے یہاں سے اٹھا کر کوئی شخص کسی اور جگہ نہیں رکھ دیتا یہ اسی طرح رکھی رہے گی۔ ایسا ہی ہے، یہ کرسی جب تک اسے یہاں سے کوئی ہلائے گا نہیں، یہ ہل نہیں سکتی۔ اگر یہ کرسی آج یہاں رکھی ہے اور 1 سال کے بعد، مثال کے طور پر یہاں پر لائٹ رکھی ہے، کیمرہ رکھا ہے، اگر 1 سال کے بعد آپ اسی طرح سے اس کو چھوڑ کر چلے جائیں اور 1 سال کے بعد آئیں تو بتائیے کہ اس کے قد و قامت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ یعنی جتنا اس کا قد ہے یہ اتنا ہی رہے گا۔ یہ مائک، یہ کیمرہ، یہ ٹیلی ویژن، یہ اسٹینڈ، لائٹس کے جتنے بھی سٹینڈز ہوتے ہیں، یا یہ آپ کے سامنے جو کیمرہ رکھا ہوتا ہے یا مائک رکھا ہوتا ہے، آپ نے مجالس میں دیکھا، میلاد میں دیکھا، تو آپ دیکھیں جب تک اسے کوئی ہٹا نہ دے اپنی جگہ سے، یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، یہ اسی جگہ پر رہے گا۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہٹتا نہیں ہے، اس میں صلابت پائی جاتی ہے۔ جب تک کہ اسے کوئی ہٹائے نہیں اپنی جگہ سے، یہ ہٹ نہیں سکتا۔ یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں قد و قامت میں فرق نہیں آئے گا، اس کا قد نہیں بڑھے گا، اس کا حجم نہیں بڑھے گا، یہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ یہ ان کی ایک خصوصیت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ان کی یہ خصوصیت، اس پہ توجہ رکھیے گا۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جمادات کی یہ خصوصیت معلوم ہو گئی کہ ان میں صلابت پائی جاتی ہے، اور جب تک انہیں کوئی ہٹائے نہیں، یہ ہٹتے نہیں ہیں، یہ بے جان ہے گویا۔ ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کے بعد ہے نباتات کا سلسلہ۔ نباتات کیا ہیں؟ نباتات کا درجہ ان سے ایک درجہ بلند ہے، لیکن نباتات میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ نباتات، آپ نے آم کھایا، آم کھانے کے بعد آپ نے اس کی گٹھلی کو زمین میں بو دیا، اس کو پانی دیا، کھاد ملی۔ اب آپ دیکھیں جب 1 سال کے بعد آپ آئیں گے تو وہاں وہ گٹھلی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں ایک درخت موجود ہوگا، ایک پودا موجود ہوگا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ایک کامل درخت، ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو نباتات کی خصوصیت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، لیکن جمادات بڑھتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جمادات کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ٹھہراؤ ہے، توقف ہے۔ آپ دیکھیں، تقریر آپ بھی میری سن رہے ہیں، مجلس آپ نے بھی میری سنی، میلاد آپ نے بھی سنا، تقریر آپ نے بھی سنی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ میں اور اس جمادات میں فرق کیا ہے۔ ان جمادات میں، جی، جمادات نے میری پوری تقریر سنی، یہ مائک، یہ کیمرہ جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، یہ پوری تقریر سن رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کیمرے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوگی، اس مائک کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمادات ہیں۔ حالانکہ فضائل علی تو یہ بھی سن رہے ہیں، فضائل مولا تو یہ بھی سن رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ قبلہ یہ جمادات میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جیسا مجلس میں آیا ہے اور ویسا ہی واپس پلٹ جائے، جیسا میلاد میں آیا ہے، جیسے میرے مولا کی بزم میں آیا ہے، اگر ویسا ہی واپس پلٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمادات تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ جمادات کی صفت ہے یہ کہ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، ان میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، ان میں توقف پایا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ان میں خصوصیت پائی جاتی تبدیلی کی تو پھر ان میں تبدیلی ہوتی فضائل اہل بیت سننے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجلس میں، عزاداری میں، میلاد میں، محفل میں آنے کے بعد، فضائل مولا سن لینے کے بعد بھی اگر کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمادات صفت سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد حیوانات کا آپ نے سلسلہ سنا کہ حیوانات کی خصوصیت کیا ہے؟ حیوانات کی خصوصیت یہ ہے کہ حیوانات میں نمو ہے، رشد ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی آپ نباتات کو چلتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔
جو نباتات جو درخت جو پودا جہاں ہے وہ وہیں رہے گا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ 1 سال کے بعد آتے ہیں تو اس کا قد بڑھ جاتا ہے, یعنی ان میں رشد ہے, نمو ہے, لیکن ایک حد تک. حیوانات جیسا نہیں ہے کہ حیوانات کو اندر پروردگار عالم نے یہ کوالٹی رکھی ہے, یہ خصوصیت ہے کہ حیوانات اپنی مرضی سے چلتے پھرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, لیکن نباتات کے اندر یہ خصوصیت بھی نہیں پائی جاتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی ان دونوں کا فرق پہچانیے, نباتات, حیوانات اور انسان. اب یہ دیکھیے کہ جمادات کے اندر جو صلابت پائی جاتی ہے, سختی پائی جاتی ہے, ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. ان میں آپ اگر اس کے اوپر اپنا ہاتھ ماریں, گھونسا ماریں, تو آپ کے گھونسے میں تو چوٹ لگ سکتی ہے, آپ کی مٹھی میں چوٹ لگ سکتی ہے, ہاتھ میں درد ہوگا, اسے فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہی جمادات, مٹی, توجہ کیجئے گا, جب ننھا منا بیج اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سخت زمین کہ جس پر اگر کوئی چھت سے گر گیا تو گر کے مر گیا, لیکن اگر بیج اس کے اندر آ گیا تو آپ دیکھیں کہ بیج زمین نے اپنا سینہ چاک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمادات جانتے ہیں, یہ زمین جانتی ہے کہ اب کوئی مجھ سے افضل آ گیا ہے. اور کیا آپ نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جمادات کی زندگی سے یہ سبق مل رہا ہے کہ دیکھو جب تمہارے سامنے کوئی افضل آ جائے, اور کیا آپ نے کہ جب تمہارے سامنے کوئی افضل آ جائے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے, اس کی جگہ پر قبضہ نہیں کیا جاتا. یہ ہمیں چھوٹا سا سبق جمادات کی زندگی سے ملا ہے کہ آپ دیکھیں وہ ننھا سا بیج کہ اگر آپ اسے پانی پہ ڈال دیں بہہ جاتا ہے, ہوا کے زور سے آپ بکھر کے رہ جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی جمادات کی آغوش میں آیا, جمادات نے اپنا سینہ چاک کر دیا, زمین اس کا استقبال کر رہی ہے کہ ہاں تمہارے لیے اپنے آپ کو نرم نہ کریں گے تو کس کے لیے کریں گے, تمہارے لیے جگہ چھوڑ دیں گے, اس لیے کہ تم ہم سے افضل ہو. یعنی جمادات کی زندگی نے, حیوانات کی زندگی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب افضل تمہارے سامنے آ جائے تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے, اس کی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. یہ سبق ہمیں جمادات کی زندگی سے بھی ملتا ہے, نباتات کی زندگی سے ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, اور یہی سلیقہ ہمیں آخر تک نظر آئے گا. عزیزان محترم توجہ کیجیے گا, نباتات ہیں, جب کوئی حیوان, کیونکہ حیوان نباتات سے افضل ہے, آپ دیکھیں نباتات ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں, پودے ایک ہی جگہ پر رکے ہوتے ہیں, کہیں ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہیں نا. اچھا, اب حیوان اسے کھانے کے لیے آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پودا حیوان سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ بھائی ہمیں نہ کھانا, یا وہ بھاگ جائے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی اس کی طرف حیوانات بڑھتے ہیں, اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہاں خداوند عالم نے ہمیں آپ ہی کے لیے بنایا ہے, ہم آپ کی خدمت نہ کریں گے تو کس کی خدمت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو اپنے سے افضل ہوتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے, اس سے فرار نہیں کی جاتی. غور کیا آپ نے؟ اچھا, یہ نباتات کی خصوصیت تھی کہ وہ رشد ہوتا ہے ان میں. حیوانات کو دیکھیے آپ, حیوانات کے اندر بھی رشد ہے, بڑھتے ہیں, لیکن ان کی خصوصیت نباتات سے ایک برتر خصوصیت کے حامل ہیں. نباتات چلتے پھرتے نہیں ہیں, لیکن حیوانات چلتے پھرتے بھی ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب حیوانات کو بلائیں, کسی اپنے پالتو جانور کو بلائیے, تو آپ دیکھیں وہ مالک کے ایک اشارے پر دوڑا چلا آتا ہے. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا, یہ حیوان کی خصوصیت ہے کہ مالک کے اشارے پر دوڑا چلا آئے. حیوان حساس متحرک بالارادہ ہے.
حیوان دوڑتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، رشد بھی پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر تمہیں تمہارا مالک پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے آؤ۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حیوان ایسے ہیں کہ اگر وہ خواب میں بھی ہوں، سو رہے ہوں، محو خواب ہوں، لیکن مالک کی آواز اگر ان کے کانوں تک پہنچ جائے تو دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جانور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم سے شعور حاصل کرو، سبق حاصل کرو کہ اگر تمہارا مالک تمہیں آواز دے تو اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے آنا۔ نہ جانے کیسے انسان ہیں کہ اذانوں میں آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہتی ہیں، مالک آوازیں دے رہا ہے، مالک کی جانب سے آوازیں دی جا رہی ہیں۔ یہ کیسے مملوک ہیں، یہ کیسے بندے ہیں کہ جو اپنے مالک کی جانب سے دی جانے والی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی جانور کو بلائیے، کسی درخت کو بلائیے، کسی جمادات کو بلائیے، آپ اشرف المخلوقات ہیں نا؟ توجہ کیجیے گا، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف عطا کیا ہے، اسے عقل و شعور جیسی دولت سے نوازا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں لے کر جا رہا ہوں اپنی گفتگو کو اسی منزل کی طرف کہ جہاں میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے آپ کو لے کر جانا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ تینوں ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تینوں کے تینوں ایک طرف، اور ان میں اشرف کون ہے؟ انسان۔ توجہ کیجیے گا، تو چار مخلوقات ہیں پروردگار کی، اور تینوں پستر ہیں اور انسان اشرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو ان تینوں سے افضل ہو۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے عزیزان محترم۔ جمادات کو آپ کبھی بلائیں، آپ کے بلانے سے آئیں گے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اشرف ہیں، تو پھر آپ کے بلانے سے کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں، نباتات اس کے قریب آئے تو انہوں نے اپنا سینہ چاک کر دیا۔ نباتات کے مقابلے پر حیوانات آئے تو حیوانات نے اپنا سینہ، حیوانات جب ان کے مقابلے پر آئے تو نباتات نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، حیوان یہ بتا رہا ہے کہ اگر مالک پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہہ دینا۔ مالک کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم۔ تو حیوانات نے بھی ہمیں یہ سبق دیا، نباتات سے بھی ہمیں یہ سبق ملا، جمادات کی زندگی سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ کسی اب نباتات میں سے کسی پودے کو آواز دیں، آپ کے کہنے پر آئے گا؟ نہیں عزیزان محترم۔ آپ تو اشرف ہیں تو پھر بلائیے نا اس درخت کو، یہ کیوں نہیں آتا آپ کے بلانے پر؟ آپ کسی حیوان کو بلائیے، مالک ہیں تو چلا آئے گا، مالک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو آ جائے، لیکن آپ کے بلانے سے وہ ممکن ہے کہ دور بھاگ جائے، تو نہیں آئے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اشرف ہیں، تو اشرف تو اسے کہلائے جانے کا حق ہے کہ اگر سنگریزے دستے مبارک پر آ جائیں تو کلمہ توحید کی گواہی، کلمہ رسالت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں، نبوت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں، نبوت کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ توجہ فرمائی کہ اگر دستے رسالت پر سنگریزے آ جائیں جو جمادات ہیں تو آپ دیکھیں کلمہ رسالت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر یہی اشرف المخلوقات انسان کہ جسے واقعاً اشرف کہلائے جانے کا حق ہے، کہ اگر مثال کے طور پر درخت کو آواز نہیں، عزیزان محترم ابھی درخت کو آواز دی نہیں ہے۔ جب کسی نے آگے پوچھا تھا نا مولا امام حسن علیہ السلام سے کہ مولا مومن کی صفت کیا ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میرے مولا نے جواب دیا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اگر کسی درخت کو، یہ جو درخت سامنے ہے، اگر اسے اشارہ کرے، اسے بلائے تو وہ چلا آئے۔ تو اس نے اچانک دیکھا، توجہ کیجیے گا،
اس نے دیکھا کہ ابھی میرے مولا نے کہا نہیں ہے، اشارہ کیا نہیں ہے، اور وہ درخت چلا آ رہا ہے۔ کہنے لگا، ہاتھ دست ادب جوڑ دیے، کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی مومن آواز دے تو یہ چلا آئے گا، لیکن آپ نے تو اسے ابھی کہا بھی نہیں اور یہ چلا آ رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو مولا نے کیا کہا کہ تو نے مومن کی صفت پوچھی تھی، امیر المومنین کی صفت نہیں پوچھی تھی۔ امیر المومنین کی صفت تو یہ ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو اور اسے یہ بات محسوس ہو جائے کہ اس وقت امام کی خدمت میں پہنچنا ہے تو وہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام نے جب ہرنی سے یہ کہا تھا، اور جب ہرنی کے بچے کو اس نے پکڑا تھا نا، ہرنی کو پکڑا تھا، توجہ کیجیے گا، جب ہرنی کو پکڑا ہے شکاری نے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ مولا میری التجا یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ توجہ کیجیے گا، تو میرے مولا نے کیا کہا تھا کہ تم اسے چھوڑ دو، یہ واپس پلٹ کر آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ امام اس کی ضمانت لے رہے ہیں اور وہ امام کے کہنے پر واپس پلٹ کر آئی۔ توجہ کیجیے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ زندگی میں مختلف، تو یقیناً اشرف اگر کسی کو کہلانے کا حق ہے تو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہلانے کا حقیقی طور پر حق ہے کہ جن کی اشارے پر درخت چلا آتا ہے، جن کے کہنے سے ہرنی واپس چلی آتی ہے، جن کے دست نبوت پر سنگریزے کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ تو لیکن ایک چیز ہمیں ایک امتیاز نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے رسالت کے دست نبوت پر اگر سنگریزوں کو دیکھا ہے، جمادات کو دیکھا ہے عزیزان محترم، تو وہاں پر ایک ہی صفت نظر آئی کہ جمادات تھے۔ توجہ کیجیے گا، اگر درخت کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک ہی صفت نظر آئی ہے کہ نباتات تھے، لیکن ہم نے امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بیک وقت یہ تینوں چیزیں دیکھی ہیں کہ جہاں اختیار انہوں نے اپنا جمادات پہ بھی دکھایا ہے، نباتات پہ بھی دکھایا ہے، حیوانات پہ بھی دکھایا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیے کہ مامون کے دربار میں جو قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا کہ جو قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ قالین پہ جو تصویر ہے یہ کس چیز کی ہے؟ شیر کی تصویر ہے نا؟ اچھا، شیر کی تصویر ہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ جمادات میں سے ہے یا نباتات میں سے ہے یا حیوانات میں سے ہے؟ اب دیکھیے، بعض افراد یہ سمجھیں گے کہ ممکن بعض افراد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نباتات میں سے ہے، بعض سوچ رہے ہیں یہ حیوانات میں سے ہے۔ حیوانات میں سے ہے نا شیر کی تصویر؟ اچھا، حیوانات میں سے ہے تو پھر بول کیوں نہیں رہا ہے؟ چل پھر کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے کہ حیوانات کی تو ابھی تو آپ نے خاصیت معلوم کی تھی کہ حیوانات کی صفت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے، توجہ کیجیے گا، خصوصیت یہ ہے حیوانات کی کہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن یہ تو چل نہیں رہا ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ توجہ ہے نا؟ اچھا، نباتات میں سے ہے، آپ کہیں گے نباتات میں سے ہے۔ اچھا، نباتات میں سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ دھاگے سے بنا ہے، دھاگا کپاس میں سے ہے اور کپاس پودوں میں سے ہے، تو نباتات میں سے ہے۔ عجیب۔ اچھا، آپ اس پر بھی غور کیجئے، اگر یہ نباتات میں سے ہے تو نباتات کی خصوصیت کیا تھی؟ نباتات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رشد پیدا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ 1 سال تک قالین لگا رہے، بتائیے شیر بڑھے گا؟ یہ تصویر بڑھے گی؟ نہیں عزیزان محترم۔ تو یہ کیسے نباتات ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ نباتات میں سے بھی نہیں ہے، جمادات میں سے ہے نا؟ جمادات میں سے ہے۔ اچھا، جمادات میں سے، جمادات کی خصوصیت آپ کو معلوم ہے کہ جیسا ہے 1 سال کے بعد ویسا رہے گا۔ تو اب اگر میں کہہ دوں کہ نہیں عزیزان محترم، یہ جمادات بھی ہے، یہ نباتات بھی ہے، یہ حیوان بھی ہے، غور کیا آپ نے کہ یہ جمادات میں سے بھی ہے، یہ نباتات میں سے بھی ہے، یہ حیوانات میں سے بھی ہے، جمادات میں سے کیسے ہے؟ توجہ کیجیے گا، دیکھیں میرے مولا نے ایک لمحے کے اندر جمادات پہ، نباتات پہ، حیوانات پہ اپنا اختیار چلا کے دکھایا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ یہ جمادات میں سے بھی ہے یہ تصویر، یہ نباتات میں سے بھی ہے، یہ حیوانات میں سے بھی ہے، جمادات میں سے اس لیے ہے کہ 1 سال تک یہ تصویر ایسے ہی لگی رہے گی تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ویسی کی ویسی ہے۔
نباتات میں سے تھی اب نہیں ہے، اس لیے کہ پودوں میں سے تھی اب نباتات میں سے نہیں ہے۔ تصویر حیوانات میں سے ہے، تصویر حیوان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر حیوان کی ہے، اور جس چیز سے بنائی گئی ہے وہ نباتات سے حاصل ہے، اور جب وہ چیز بن گئی ہے تو جمادات میں سے ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال اس کی عجیب ہے کہ وہ نہ نباتات ہے نہ حیوان ہے، تصویر حیوان والی ہے، بنائی گئی نباتات میں سے ہے، اور اس وقت جمادات میں ہے، بے جان ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی جمادات نباتات میں تبدیل ہونا چاہے اور کوئی نباتات حیوانات میں تبدیل ہونا چاہے تو ایک طویل عرصہ چاہیے اس کو تبدیلی کے لیے، لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام نے پلک جھپکتے میں اذن الہی سے جب اسے اشارہ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جمادات کے جو ہل نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اس میں رشد پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اب اس کے اندر ایک تلاطم پیدا ہوا، وہ جمادات جو تھے وہ نباتات میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور وہ نباتات کے اندر جو ایک تلاطم پیدا ہوا ہے اس کی رگیں بننا شروع ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم اس میں ایک رشد پیدا ہونا شروع ہوا ہے، وہ نباتات کی خاصیت تبدیل کرتے ہوئے اتنے لمحے کے اندر اس میں جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اب وہ نباتات سے جمادات میں تبدیل ہوا ہے، رگو پے بنے ہیں، دل بنا ہے، آنکھیں بنی ہیں، دانت بنے ہیں، منہ بنا ہے، تمام جلد بنی ہے، پورا کا پورا ایک وجود، یعنی جتنے عرصے کا ایک طویل عرصے کے اندر اسے تبدیل ہونا چاہیے تھا جمادات کو نباتات میں تبدیل ہونے کے لیے، نباتات کو حیوانات میں تبدیل ہونے کے لیے، لیکن عزیزان محترم اسے کہتے ہیں یہ ہے مصداق مظہر صفات الہیہ کہ جہاں پروردگار عالم کا اذن جاری ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا ہے تو وہ جمادات نباتات میں تبدیل ہوئے، اس کی خاصیت کو لیا، نباتات نے حیوان کی خاصیت کو لیا ہے، اور حیوان کی خاصیت میں تبدیل ہو کر وہ شیر واپس پلٹ کر آیا ہے، شیر باہر نکل کر آیا، مولا کس کا حکم دیجئے کہ کس کا کام تمام کرنا ہے۔ یعنی میرے مولا نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ خاندان والے ہیں، ہم آل محمد ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں جمادات پہ بھی اتنا ہی اختیار دیا ہے، ہمیں نباتات پہ بھی اختیار دیا ہے، ہمیں حیوانات پہ بھی اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو جمادات کو نباتات میں تبدیل کر دیں، ہم چاہیں تو نباتات کو حیوان میں تبدیل کر دیں، اور ہم چاہیں تو اس حیوان کو آواز دیں اور یہ جادوگروں کا صفایا کر دے۔ عزیزان محترم آپ کو علم ہے نا کہ جب اس کا کام تمام کر دیا تھا تو مامون دہشت زدہ ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دست ادب جوڑ دیے، مولا اسے واپس پلٹا دیجئے۔ تو کتنا خوبصورت جواب دیا تھا میرے مولا نے جواب دیا تھا کہ یاد رکھو کہ اگر جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تھا اور وہ اژدہا میں تبدیل ہو گیا تھا اور سارے جادوگروں کے اژدہا کو، سانپوں کو کھا گیا تھا، نگل گیا تھا، اگر جناب موسیٰ کا بنا ہوا اژدہا ان سانپوں کو واپس کر دیتا تو آج ہم بھی واپس کر دیتے۔ اور عزیزان محترم اختیار پھر دکھایا، شیر واپس پلٹا ہے اور پھر جا کے دوبارہ تصویر میں تبدیل ہو گیا۔ تو ایسے آئمہ سے وابستگی اختیار کرو۔ اسی لیے شیعہ نے حیدر کرار، میرے مولا رضا کے چاہنے والے، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جو ضامن آہو بھی ہے، جو ہرن کی ضمانت بھی لینے والے ہیں، جو جانوروں کی ضمانت لے لیا کرتے ہیں، تو جن کے اشاروں سے تصویر جانور میں تبدیل ہو کر واپس آ جائے ہم انہیں پکارا کرتے ہیں، ایسوں کو نہیں پکارا کرتے کہ جو نبی کے پکارنے سے بھی واپس پلٹ کر نہیں آیا کرتے۔ غور کیا آپ نے؟ اب آئیے اس آیت کی طرف کہ جہاں اس آیت کو جو ہم نے بیان کیا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، توجہ کیجئے گا، ہدایت کا اختیار، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے اور صاف یہ اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو یہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارا کام ہے ہادی بھیجنا، تمہارا کام ہادی بنانا نہیں ہے، ہادی کا اتباع کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی دور ایسا نہیں گزرا آدم کی تاریخ سے لے کر
آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پروردگار عالم کی جانب سے آواز آئے گی کہ ہم نے کوئی دور ایسا نہیں گزرنے دیا، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرنے دیا کہ جس میں ہم نے دنیا کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو۔ یاد رکھو کہ وہ خدا نہیں ہے کہ جو اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا انتظام نہ کرے، اور وہ بندہ نہیں ہے کہ جو الہی انتظام ہدایت کو تسلیم نہ کرے۔ غور کیا آپ نے؟ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اپنی بنائے ہوئی ہدایت کے پیچھے چلے گا تو پھر اس نے گویا وہ نہ ہمارا رہا ہے نہ ہمارے رسول کا رہا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے ہادی کی اتباع نہ کریں، اس کا اتباع نہ کریں، وہ نہ ہمارے رہے نہ ہمارے رسول کے رہے۔ آواز دی سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ انہیں آواز دیں اور یہ آپ کی آواز پر لبیک نہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان لیجئے گا کہ انہوں نے اپنے ہوائے نفس کا اتباع کر لیا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جو اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ کر، توجہ کیجیے گا، اپنی ہوائے نفس کا اتباع کر لے، اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے چل رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دیکھو یہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے چل جائے تو وہ اپنے ہوائے نفس، اپنی خواہشات سے بنانے والوں کے پیچھے چل پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالمین ہے نگاہ خداوندی میں۔ اور جو نگاہ خداوندی میں ظالم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ پھر ایسے ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے تو ان کا تعلق نہ پھر خدا سے رہ جاتا ہے نہ رسالت سے رہ جاتا ہے۔ اجی مرحلہ یہ ہے ہمارا وہ ہے کہ اگر ہم اپنی توحید کا اعلان کریں تو کہتا ہوا نظر آئے لا الہ الا اللہ، اگر ہم کسی کی نبوت کا اعلان کریں تو کہتا ہوا نظر آئے محمد رسول اللہ، اگر ہم غدیر کے میدان میں ولایت علی کا اعلان کر دیں تو کہتا ہوا نظر آئے علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، اسی نقطے کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیشا پور کے بازاروں میں، نیشا پور کے مجمع میں بیان کیا تھا اور سمجھایا تھا۔ جب وہ حدیث بیان کی ہے، کتنا بھرا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع، ٹھاٹھیں مارتا ہوا مجمع، شوق زیارت میں استقبال کرنے کے لیے آ کر اکٹھا ہو گیا۔ اتنا بھرا مجمع ہے کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس مجمع کے اندر 24,000 قلمدان موجود تھے۔ توجہ کیجیے گا، 24,000 قلمدان اکٹھا ہو گئے ہیں اور شوق زیارت میں امام ایک محمل کے اندر سوار ہیں، پردہ اٹھا۔ توجہ کیجیے گا، مجمع ساتھ ہے کہ آج یہ مجمع کیوں ساتھ ہو رہا ہے؟ مجمع چاہتا ہے کہ آج زیارت رسالت کر لیں، امامت کا جلوہ دیکھ لیں، ارے اس امام کی زیارت کر لیں کہ جو فرزند رسول ہے۔ پردہ اٹھا ایک مرتبہ، اور پردہ جب اٹھا ہے تو شوق زیارت میں جو مجمع جمع ہوا تھا، اتنا گریہ بلند ہوا شوق زیارت میں، اور گریہ بلند ہوا۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، مجمع ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور اے فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجئے، آج ہم نے جلوہ رسالت تو دیکھ لیا، لہجہ رسالت بھی سننا چاہتے ہیں، کوئی حدیث سنا دیجئے۔ توجہ کیجیے گا، میرے مولا نے اشارہ کیا اور پھر حدیث سنانا شروع کی کہ مجھ سے میرے والد بزرگوار نے، توجہ کیجیے گا، مجھ سے میرے والد بزرگوار موسیٰ ابن جعفر نے، اور ان سے ان کے والد بزرگوار نے
جعفر ابن محمد علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد بزرگوار محمد ابن علی علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد علی ابن حسین نے، ان سے ان کے والد حسین ابن علی علیہ السلام نے، ان سے ان کے برادر نامدار حسن مجتبی علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے ابن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان سے امین وحی جناب جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ پروردگار عالم نے قلم قدرت سے لوح حکمت پر لکھ دیا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ توجہ کیجئے گا، یہ حدیث میرے مولا نے سنائی اور اس کے بعد پردہ محمل گرا دیا، اور پھر کچھ آگے بڑھے، مجمع پریشان ہے، ارے مولا آپ نے اتنی خوبصورت حدیث سنائی ہے، بے چین ہے مجمع، اضطراب کے عالم ہے کہ شاید میرے مولا کچھ اور بیان کریں۔ مجمع آگے آگے چل رہا ہے، مجمع امام کے ساتھ ساتھ ہے، امام کی سواری آگے بڑھی، ایک مرتبہ پھر پردہ محمل اٹھا اور پروہ جلوہ امامت چہرہ پر نور محمل سے نکلتا ہوا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آفتاب چمک رہا ہو۔ توجہ کیجئے گا، جیسے آفتاب نے ہر طرف روشنی کر دی ہو۔ میرے مولا نے پردہ پھر اٹھایا اور پھر کہا بشرطہا و شروطہا۔ عزیزان محترم، امام کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ مجمع کے اندر ایک مرتبہ اضطراب پیدا ہو گیا۔ مولا بشرطہا و شروطہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی جو آپ نے فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن یاد رکھو اس کے کچھ شرائط ہیں، اس توحید کے کچھ شرائط ہیں، اس قلعے میں داخل ہونے کے شرائط ہیں۔ مجمع بے تاب ہے، مجمع بے قرار ہے، مولا یہ تو بتا دیجئے کہ اس کے شرائط کیا ہیں، اس قلعے میں داخل ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ مجمع دست ادب جوڑے ہوئے ہے اور سوچ رہا ہے، قلمدان 24,000 قلمدان جمع ہیں کہ جمال رسالت کو دیکھنے میں اتنے محو نہ ہو جائیں کہ حدیث ذہن سے نکل جائے۔ نہیں، 24,000 قلمدان جمع ہیں اور اس حدیث کو لکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب میرے مولا نے اپنی زبان مبارک پر یہ جملہ جاری کیا، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور یاد رکھو اس میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کر پردہ محمل گرا دیا اور سواری آگے بڑھی۔ مجمع نے لکھا، مجمع نے سنا، علماء نے محفوظ کیا، راویوں نے اس کو لکھا، اور آج تک یہ کلام کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، ساری کتابوں نے اس روایت کو لکھا ہے، متفق طور پر تمام علماء نے اس کو لکھا، تمام مکاتب فکر نے عزیزان محترم اس روایت کو امام کے لکھا ہے۔ اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر شوق زیارت مجمع کے اندر پیدا کیوں ہوا تھا؟ توجہ کیجئے گا، مجمع میں یہ شوق زیارت کیوں پیدا ہو رہا تھا؟ کیا امام کی زیارت کرنا ان کے لیے ضروری محسوس ہو رہا تھا؟ ارے اب اتنے بادشاہوں کی زیارت کر چکے تھے، اتنے بادشاہوں کو دیکھ چکے تھے، ہارون جیسا بادشاہ نگاہوں کے سامنے ابھی گزرا ہے، مامون جیسا بادشاہ اس کو روز دیکھ رہے ہیں، امین جیسا سلطان ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، پھر ایک امام کی زیارت کا اشتیاق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آخر امام کی زیارت کا اشتیاق کیوں تھا؟ یہ اتنا مجمع ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اس طرح سے کیوں امٹ کے آ رہا تھا، اور کیوں امام کے جلوہ امامت کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے؟ کیوں دلبند زہرا کو اتنا دیکھنے کے لیے بے چین تھے؟ میں کہوں گا کہ ارے بادشاہوں کو دیکھتے، جہاں انعام ملتا، سلطان کی زیارت کرتے کہ جس سے کچھ اکرام ہوتا، کچھ انعام ملتا۔ ایک بوریا نشین کی زیارت کے لیے اتنے بےتاب، اتنے بے چین، اتنے بے قرار،
جی ہاں، تو پلٹ کر کہے گا مجمع تمہیں کیا معلوم کہ سلطانوں کی زیارت اور ہے، فرزند زہرا کی زیارت اور ہے، فرزند رسول کی زیارت کا مزہ ہی کچھ ہے۔ یعنی امامت کی زیارت کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جلوہ رسالت کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرزند رسول کی زیارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلطان و بادشاہوں کی زیارت میں وہ تسکین نہیں ہے جو امامت کی زیارت میں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال رسالت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دیکھنے کا ایک واحد وسیلہ امامت ہی ہے کہ جس کے ذریعے یہ شوق زیارت جمال رسالت پورا ہو سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اور پھر عزیزان محترم، یہ آخری بات جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ آخر امام کے جلوہ زیارت کے بعد حدیث سننے کا شوق پیدا کیوں ہوا؟ حدیث سننے کی اتنی حدیثیں موجود تھیں کہ حدیثوں کے ذخیرے ختم ہو گئے تھے؟ کیا محدثین ختم ہو گئے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، حتیٰ کہ خود مامون اس دور میں آج بھی اسے یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ بڑا علم دوست انسان تھا۔ اس کے دربار کے اندر مجمع لگا رہتا تھا علماء اور افاضل کا، حدیثیں موجود تھیں، حدیثیں ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر امام سے حدیث سننے کا شوق کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ کیوں مجمع بےتاب ہو رہا ہے؟ کیوں مجمع بے قرار ہو رہا ہے کہ امام کی زبان سے کوئی حدیث سن لیں؟ جی ہاں، اس وجہ سے یہ بےتابی نظر آتی ہے، یہ بے قراری نظر آتی ہے کہ عوام کا انداز بتا رہا ہے کہ ہر حدیث اور ہوتی ہے، دوسروں سے سنی جانے والی حدیث اور ہوتی ہے، اور امام کی زبان سے حدیث سننے کی حدیث کچھ اور ہوتی ہے، ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ گویا رسالت کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ بہت سے نکتے یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو بس امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث مبارک پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا کہ لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ دیکھو اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں سے واقف ہو جائیں تو یاد رکھو کہ یہ ہمارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ لو علموا محاسن کلامنا، کہ اگر ہمارے کلام کی خوبیوں سے واقف ہو جائیں، ان کے محاسن سے واقف ہو جائیں، ان کی حسن و نزاکت سے واقف ہو جائیں، ان کی باریکیوں سے واقف ہو جائیں، تو لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، تو یقینی طور پر یہ ہمارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محاسن کلام سے، امام علیہ السلام کے کلام سے خود بھی واقف ہوں۔ عزیزان محترم، بہت سے نکتے ابھی یہاں پر باقی، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اپنی کسی گفتگو میں بیان کریں گے مزید اس سلسلے میں۔ بس یاد رکھیے کہ امام کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ امام کے کلام کے اندر اتنے محاسن پائے جاتے ہیں کہ یقیناً اگر میں اور آپ ہم مل کر ان کو سوچنے بیٹھ جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ امام کے کلام کی خوبیوں کو سمجھیں اور اس کے ہم مطیع و فرما بردار نہ ہو جائیں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں کلام امام کو، کلام امام کو ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، تاکہ دنیا امام کے کلام سے آشنا ہو، اور آشنا ہونے کے بعد امام کی محبت سے سرشار ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر ہم اپنی گفتگو کے اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔